تو میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کر دوں، یعنی تو ہاتھ اٹھائے گا، میں نے کوئی نہیں اٹھانا۔ اب وہاں پہ یہ جو کہا نا میں نے نہیں اٹھانا، تو وہاں پہ بعین ہی یہی ترکیب اور یہی فریز ہے، ما انا بباسطن، میں نہیں ہوں پھیلانے والا اپنا ہاتھ، ما انا بباسطن۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں۔ اور وہ آدم کا بیٹا جو مفسرین نے لکھا ہے حابیل تھا، تو وہ جو کہہ رہا تھا اپنے بڑے بھائی کو کہ ما انا بباسطن، میں ہاتھ پھیلاؤں گا نہیں، تمہاری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا نہیں، تو کیا اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی آگے بڑھانے کے لیے؟ صلاحیت نہیں تھی؟ صلاحیت تو تھی، تو پھر کیوں نہیں بڑھایا؟ کیوں وہ کہہ رہا تھا ما انا بباسطن؟ گویا انکار کر رہا تھا نا کہ میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ وجہ اس نے بتائی، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے ما انا بباسطن، میں نہیں ہوں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا، دست درازی کرنے والا میں نہیں ہوں، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہہ رہے اقرا، پڑھو، آپ فرما رہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ فرما رہے ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد پڑھ تو دیا نا، تھوڑی دیر بعد جب جبریل علیہ السلام نے بھینچا اور آپ کو گلے لگایا اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، تو لیکن پھر اقرا نہیں کہا، پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھو جب کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ دیا نا۔ تو پڑھنے اور نہ پڑھنے کے درمیان فرق کیا ہوا؟ پہلے وہ 3 دفعہ جبریل کہہ رہے ہیں پڑھو، آپ فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، اب نہیں کہا ما انا بقارئ، اب پڑھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے صلاحیت کا مسئلہ تو نہیں تھا، مسئلہ تو کوئی اور تھا۔ تو وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ فرق پتہ چلتا ہے جبریل کے کہنے کے پہلے اس نے کیا کہا تھا اور اب کیا کہا تھا۔ پہلے وہ مطلقاً اقرا کہہ رہا تھا اور اب اس نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہا تھا۔ فرق یہ ہے کہ جب وہ اقرا کہہ رہا تھا تو وہ بے مقصد پڑھنے کے لیے کہہ رہا تھا، پڑھنے کا مقصد بیان نہیں کر رہا تھا۔ اقرا مطلق بات ہے، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، پڑھتے جاؤ، بی اے ایم اے پی ایچ ڈی سب کر جاؤ۔ کیوں کرو؟ ما انا بقارئ، مقصد نہیں ہے تو نہیں پڑھنا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بے مقصد تعلیم حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ تعلیم حاصل نہ کی جائے۔ بے مقصد تعلیم سے بہتر ہے کہ تعلیم حاصل نہ کی جائے۔ ما انا بقارئ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، سمت کلیئر نہیں ہے، رخ واضح نہیں ہے، ٹارگٹ کلیئر نہیں ہے، کیا کرنا ہے پڑھ کے اور کس کے پیچھے چلنا ہے، کیوں ساری دنیا پاگل ہوئی پھرتی ہے۔ یہاں تو ٹرینڈ یوں بنتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر تو ساری دنیا ڈاکٹر انجینئر، کمپیوٹر سائنس ساری دنیا کمپیوٹر سائنس، جس کی مارکیٹ ویلیو بن گئی ساری دنیا ادھر، اور پوچھتے جاؤ کسی سے کچھ نہیں پتا۔ ساری دنیا کالج بھر جائیں گے اور پرائیویٹ کالج اور انڈسٹری بڑھتی چلی جائے گی، جو چیز جس میں سکوپ دنیا کا مادی سکوپ نظر آتا ہے ساری دنیا ادھر تل پڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کوئی یعنی ایسا رخ نہیں قومی تو سطح پر اور معاشرتی سطح پر، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے یکساں نظام تعلیم کرنا ہے اور یہ جو اس کی ثانویت ہے یہ ختم کرنی ہے، انگریزی اور اردو کو اکٹھا کر دینا ہے، ہم نے یہ کر دینا ہے وہ کر دینا۔ مقصد تو پہلے واضح کرو، کرنا کیوں ہے؟ کوئی مقصد اگر اچھا ہوگا تو تعلیم ٹھیک ہے، برا ہوگا تو تعلیم غلط ہے، اور اگر بے مقصد ہے، بالکل مقصد ہی کوئی نہیں ہے، تو بے مقصدیت ایک بہت بڑا جرم ہے۔
ولا تقف ما لیس لک بہ علم. کہاں قوم کی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک شخصیت کے اندر جتنی اس کے صلاحیتیں ہیں، جتنی اللہ نے ان کو وظیفہ وجود عطا کیا ہے، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا قیامت والے دن. کہاں لگائے مشاہدے، کہاں لگائیں سماعتیں، کہاں لگائے دل، ان سب کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. لہٰذا اس کا جو میں سمجھتا ہوں واللہ اعلم، جو اس کا سب سے زیادہ نمایاں مفہوم ہے، باقی سارے مفاہیم بھی اپنی اپنی جگہ پر جو اس سے اخذ ہو رہے ہیں وہ درست ہیں، لیکن اس معاشرتی تناظر میں، اس اجتماعی تناظر میں اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کی پیش بندی کے تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک انتہائی اعلیٰ مقصد کہ با مقصد تعلیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر کوئی معاشرہ، کوئی ریاست، کوئی معاشرت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں پہ با مقصد نظام تعلیم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس کی ایک دوسری ڈائمنشن بھی ہے کہ ان سارے جو انسان کی فیکلٹیز ہیں، جو انسان کی دی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ان ساری صلاحیتوں کو خصوصیت کے ساتھ، ان صلاحیتوں کو خصوصیت کے ساتھ ان کا اہتمام کیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے. کہ نگاہیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ایک ایک عمل ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہیں پوچھا جائے گا، ہم اپنی مرضی سے آنکھیں دی ہیں، مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں، نہیں. ایک ایک نگاہ جہاں پڑتی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. سماعتوں سے ٹکرانے والی ایک ایک چیز، اس کا سوال ہوگا. یعنی ہم جو کچھ سن رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، صرف وہ نہیں جو بول رہے ہیں لکھا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے مقامات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سماعتوں سے کوئی چیز ایسی ٹکرائی جو ناگوار تھی یا ناجائز تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے لی. کیوں انگلیاں دے لی؟ ہمارے لیے ایک اسوہ عطا فرمایا کہ جو چیزیں ناجائز ہیں تمہاری سماعتوں سے نہیں ٹکرانی چاہیے. جگہ چھوڑ دو جہاں اللہ کے قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ جگہ چھوڑ دو، معاشرہ چھوڑ دو، اس محفل کو ترک کر دو جہاں پہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ سماعتوں سے ٹکرائیں گی تو بھی گناہگار ہوگے، تو وہ جگہ چھوڑ دو. اور اس مشاہدہ تمہارا ہوگا، آنکھیں ہوں گی، اور آنکھیں کوئی چیز غلط دیکھیں تو وہ اس کا بھی. اور تیسری چیز فرمایا دل کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اور ہمارا دل جو ہے، جتنا شتر بے مہار ہمارا دل ہے، اتنی تو کوئی چیز شتر بے مہار ہے ہی نہیں. اللہ، ہم نے سوچ رکھا ہے کہ شاید جو دل کی سوچیں ہیں، دل و دماغ کے اندر آنے والے جتنے خیالات ہیں، ان کو جو مرضی آپ کرتے رہیں، جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی دیکھتے رہیں، جو مرضی پلان کرتے رہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی. نہیں. وَكُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. دل میں کیا سوچا تھا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اللہ اکبر. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. مت سمجھو کہ دل کی سوچوں کا حساب نہیں ہوگا، سوچوں کا بھی حساب ہوگا. ان تبدوا ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو، او تخفوہ، چاہے چھپا لو. یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، محاسبہ کرے گا تمہارا. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی نا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو چیز دل میں خیال آئے اور انسان اس پر عمل نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. تو ہم نے سمجھا کہ شاید دل میں جو مرضی سوچتے رہیں اور جو مرضی خیال کرتے رہیں اس پر کوئی گناہ نہیں. ایسا نہیں ہے. فرق ہے ارادی اور غیر ارادی کا. اگر غیر ارادی طور پر دل میں کوئی ایسی خواہش پیدا ہو گئی ہے، ایسا خیال پیدا ہو گیا ہے جو انسان نے ارادی طور پر اس کو پلان نہیں کیا، خود بخود کوئی خیال آ گیا ہے، سوچ آئی گزر گئی. سوچیں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، وہ جتنی بھی بری ہوں، اگر انسان اس کو زبان پہ نہیں لاتا یا عمل میں نہیں لاتا تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں. لیکن جب خیال اور فکر کے عمل میں، تفکر کے عمل میں ارادہ شامل ہو جاتا ہے، انسان ارادی طور پر سوچتا ہے، سوچ کے حظ اٹھاتا ہے، وہ جو ارادی سوچ ہے اس کے اوپر گرفت ہے. یہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا. اور یہاں فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا،
کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، چاہے وہ مشاہدے ہوں، چاہے تمہاری سنی ہوئی باتیں ہوں، تمہاری سماعتوں سے ٹکرائی ہوئی باتیں، چاہے دل میں سوچی ہوئی باتیں ہوں، ان کے اوپر سوال ہوگا قیامت والے دن۔ اللہ نے پوچھ لینا ہے، یہ جو گھنٹوں بیٹھے تم سوچا کرتے تھے اور تفکر کے عمل سے تم حظ اٹھاتے تھے، یہ ارادی سوچیں جو ہم نے خود اپنے دلوں کا ماحول بنایا ہوا ہے، اپنے دماغوں کو آلودہ کیا ہوا ہے اپنی سوچوں سے، یہ ارادی فعل ہے تو اس پر گرفت ہوگی۔ اگر یہ غیر ارادی ہے تو پھر انسان بچ جائے گا، اگر اس کو وہ زبان پہ نہیں لاتا اور عمل کا حصہ نہیں بناتا تو پھر بچ جائے گا۔ تو یہ انتہائی گویا اس امتحان میں، جس امتحان میں میں اور آپ ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، اس میں اور زیادہ کانشیس کرنے والی بات ہے کہ انفرادی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہو، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا حکم یہاں یہی دیا ہے کہ بے مقصد اور بے سمت تعلیم جو ہے وہ منع ہونی چاہیے۔ ایسی تعلیم نہ حاصل کرو، اور نہ ہی ایسا کوئی تعلیمی نظام بناؤ اجتماعی سطح پر، اور نہ ہی انفرادی سطح پر کوئی ٹو لگانے والا طرز عمل اختیار کرو، اور نہ ہی بدگمانی کے پیچھے عملی طور پر چلا کرو، یعنی یہ سارے کی سارے، اور جہالت پر عمل نہ کیا کرو، اور جاہلوں سے پیچھے رہا کرو، جاہلوں کے پیچھے چلا نہ کرو بلکہ ان کو ترک کر دیا کرو۔ یہ سارے مفاہیم اس ایک آیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایک اور جو ضابطہ بتایا جا رہا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ اس سلسلے میں جو یہاں آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 39-40 تک یہ جو ضابطہ بیان ہوا ہے یہاں ان آیات میں، یہ آخری ضابطہ ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ وَلَا تَمْشِ، نہ چلو، فی الارض، زمین میں، مرحا، اکڑ کر۔ اب اکڑ کر انسان کیوں چلتا ہے؟ گویا متکبرانہ طرز زندگی کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ تکبر والی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اکڑ کر چلنا دراصل متکبرانہ طرز زندگی کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے، اس کی ایک عملی اظہار ہے، ایک اس کی علامت ہے کہ کوئی شخص متکبرانہ چال چلے، وگرنہ اس کا جو پورا سسٹم آف لائف ہے، اس کا پورا نظم زندگی ہے، اس کی جو پوری زندگی کا منہج ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زندگی کس طرح کی گزار رہا ہے اگر وہ متکبرانہ چال چلتا ہے۔ لہذا فرمایا اکڑ کر نہ چلو زمین پر۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اکڑ کر چلنا، انک لن تخرق الارض، اکڑ کر چلتے کیوں ہو؟ انک لن تخرق الارض، زمین کو پھاڑ دو گے؟ نہیں پھاڑ سکتے۔ متکبرانہ قدم تمہارا پڑتا ہے زمین پر، کیا تم قدم مار کے زمین پھاڑ سکتے ہو؟ نہیں پھاڑ سکتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے اس کو بچھونا بنایا ہے، اور تمہاری اکڑ کس بات کی؟ اور پھر فرمایا وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی طوالت کے اعتبار سے، لمبائی اور اونچائی کے اعتبار سے، قد کے اعتبار سے تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا۔ کتنا کا اکڑ کے چلے گا؟ گردن اونچی کر لو، آپ جتنا مرضی اونچے ہو جاؤ، جتنا مرضی اکڑ کے چل لو، پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو۔ یہ تو ایک مثال دی ہے کہ اللہ نے مخلوق بنائی ہے، تم سے بڑی مخلوق، تم سے زیادہ سخت مخلوق، تم سے زیادہ قد میں بڑی مخلوق، اور ہر طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے۔ تو انسان جب اکڑ کے چلتا ہے تو اس وقت اصل میں وہ اپنے آپے میں نہیں رہتا، اپنے آپے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، اور اپنی اوقات سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی نفسیاتی کیفیت کو ٹھوکر لگائی ہے قرآن نے یہاں، اس کی نفسیاتی کیفیت کو ایڈریس کیا ہے کہ تو کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ زمین پھاڑ لے گا؟ پہاڑوں سے اوپر نکل جائے، کر کیا سکتا ہے تو؟ جتنی بھی اکڑ، جتنی بھی تکبرانہ زندگی، جتنی بھی متکبرانہ طرز زندگی اختیار کرو گے، تم نے رہنا تو ادھر ہی ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ کھانا سامنے آتا ہے نا انسان کو، بھوکا ہو انسان، بھوک لگی بھی ہو، حلال طیب پاکیزہ رزق سامنے آئے، سبحان اللہ، اور وسیع دسترخوان، ایک دفعہ تو لگتا ہے کہ بندے نے شاید سارا ہی کھا جانا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اوقات کیا ہے اس کی؟ مطلب ایک نہیں تو دو روٹیاں کھا جائے گا، دو نہیں تو چار روٹیاں کھا جائے گا، اور وہ کھانے کے بعد پھر وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، تو یہ چپ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کھانے سے بیزار ہوا بیٹھا ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. تو اگر پہلے ہی سوچ لے کہ یہ کھانا میں ختم نہیں کر سکتا تو میں خواہ مخواہ اپنے اوپر ظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں اتنا ہی کھاؤں، کھانا چاہے جتنا مرضی سامنے پڑا ہوا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بیمینک ومما یلیک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ. ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ یہ جو آگے سے کھانے والی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اس پر یوں عمل کرتے بھی میں نے لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے بزرگوں کو کہ دسترخوان پہ چاہے 20 کھانے پڑے ہوئے ہیں، ان کے آگے جو کچھ پڑا ہے صرف وہ کھا لیتے ہیں، باقی کھاتے ہی نہیں. اور اپنے ڈونگے میں سے جو سامنے پڑا ہے یا ٹرے میں سے یا ڈش میں سے وہ چیز ڈالنی ہے جو اپنے آگے ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں بوٹی اچھی کہاں پڑی ہوئی. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ سب سے اچھا کس طرف ہے، لہٰذا چمچ پکڑ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پڑھے لکھے اور خود اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہنے والے، وہ یوں پکڑتے ہیں اور سب سے پہلے ادھر سے جا کے وہ پکڑتے ہیں. یا ٹرے کا جو بالکل آخری حصہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی اچھا حصہ ہوگا کھانے کا، تو وہاں سے ڈالنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے آگے سے ڈالو. کیوں؟ اس سے انسانی نفسیات کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اپنی اوقات سے باہر تو نہیں جا رہا، اپنی لیمٹس کو کراس تو نہیں کر رہا. تو جس طرح تو پہاڑوں کو پاٹ نہیں سکتا، پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، جس طرح تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، اسی طرح تیرے کھانے کے بارے میں جو عزائم ہے تو کر کیا سکتا ہے، تیری اوقات کیا ہے. لہٰذا اپنی اوقات، اپنی نفسیات کا اظہار اس طرح سے کیا جائے. کل بیمینک ومما یلیک. انسان سوچ لے کہ یہ میں وہ کچھ جو میں کرنا چاہوں میں نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ضرورت ہے اپنی حدود سے باہر نکلنے کی. یہ پورا طرز زندگی ہے جس کو مینشن کیا گیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کر زمین پر نہ چلو. انسان کے پاس کرسی آ جائے اکڑ آ جاتی ہے، ایک نعمت آ جائے اکڑ آ جاتی ہے، بولنا آ جائے، گلے سے آواز نکلنا شروع ہو جائے اکڑ آ جاتی ہے. اور انسان کو تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہو جائے، یہ تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. یہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دینا، جو نعمت ملتی ہے انسان سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اب کوئی چیز بن گیا ہوں. جس دن انسان نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہاں میں کچھ بن گیا ہوں، وہ انسان کی تباہی کا پہلا دن ہے، انسان کی بربادی کا پہلا دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور اس آیت کے شان نزول میں اور اس آیت کی تشریح میں تقریباً سارے مفسرین نے یہ دو باتیں ضرور لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ جو اکڑ کر چلتا ہے نا، وہ اپنے متکبرانہ طرز زندگی اور سوچ کا اظہار کرتا ہے، اور جو تکبر کے سوچ کا اظہار کرتا ہے اور متکبرانہ طرز زندگی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کو یہ اتنا ناپسند ہے کہ یہاں پہ صرف اتنی بات نہیں کہی گئی کہ ایسا نہ کرو. یہ کوئی سافٹ نصیحت نہیں ہے، یہ بہت بڑی وعید ہے. اور قارون چلا تھا نا، قارون کو خزانے ملے تھے، اور اتنے خزانے ملے تھے کہ اس کی تو چابیاں، اس کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ کئی اونٹوں پہ لا دی جاتی تھیں، یا ایک پورا جتھا اس کی صرف چابیوں کو اٹھاتا تھا. اتنے بڑے خزانے. تو جس بندے کے پاس تھوڑی سی کوئی نعمت آ جائے تو وہ اپنی لمٹ سے باہر ہو جاتا ہے. تو جس کو اتنے خزانے ملے ہوئے ہوں اور جو وقت کا امیر ترین آدمی ہو، وہ تو اپنے اپے سے باہر نکلے گا ہی نا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص میں کہ ہم نے اس کو فَخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَبِدَارِهِ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْض. ہم نے اس کو اور اس کے پورے گھر کو جو اس نے محل بنایا ہوا تھا، سارے کے سارے خزانوں سمیت زمین میں غرق کر دیا. اللہ اکبر. زمین میں دھسا دیا. یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے تکبر کی چال. اللہ اکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ظاہر ہے جب قرآن یہ قارون کے بارے میں تو کیٹیگوریکل بات کرتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. اب اس کو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملا، حالانکہ اتنا دولت مند، اتنی دولت، سب امیر ترین، لیکن بے بس ہو گیا. ساری دولت بھی غرق ہو گئی، ہر چیز غرق ہو گئی. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی تھا، کسی آدمی کا ذکر فرمایا، زمین پر چلا
یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ، یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، بربادی کا پہلا دن، تعجبہ نفسہ، خود پسندیدگی میں چلا، میں انا ولا غیری، اب میں کچھ بن گیا ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس علم ہے، میری شخصیت، میری پرسنالٹی، میرا گھر، یہ جو میں ہے نا، یہ انسان کو مارتی ہے اصل۔ اللہ اکبر۔ اعجاب المرء بنفسہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں جو تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے شح مطاع، دل کا لالچ اور دل کی بخیلی، جس کا انسان حکم مان لے یہ انسان کو برباد کر دے۔ وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی خواہش نفس جس کے انسان پیچھے چل پڑے، یہ بھی انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اور تیسری چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ کو پسند کرنا شروع کر دے۔ واہ 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 واہ، میرا دولت، میری دولت، میرا مال، میرا گھر، میری پوزیشن، میری پرسنالٹی، میری بات، میں، یہ مروا دیتی ہے انسان۔ اللہ اکبر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ، اپنے آپ کو پسند کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو لوگوں پر نمایاں کرتے ہوئے ایک آدمی چلا تھا، ایک انتہائی متکبرانہ لباس پہن کے، مرجل جمتہ، اور اس نے اپنی جو تہبند تھا وہ نیچے چھوڑا ہوا تھا، زمین پہ گھسٹتا ہوا آ رہا تھا، پتہ نہیں کس طرح چلا ہوگا، ایک انتہائی تکبر کی چال چلا، جو بھی کسی معاشرے میں تکبرانہ چال رائج ہو وہ چلا ہوگا۔ فرمایا کہ اذ خسف اللہ بہ، اللہ نے فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف دھسا نہیں دیا، فرمایا قیامت کے دن تک وہ نیچے ہی نیچے جاتا جائے گا۔ اللہ، اس قدر اللہ کو یہ ناپسند ہے اور اس قدر یہ خوفناک بات ہے کہ کوئی انسان زمین میں اکڑ کر چلے۔ اللہ اکبر۔ لہذا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یہ صرف ایک علامتی طور پر بتایا گیا ہے، متکبرانہ طرز زندگی سے کوئی شخص بچ جائے، لیکن ہم کیوں بچتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو معیارات ہی یہ ہیں، اور معیار ہی کسی کے اچھے اور برے ہونے کا مال و دولت ہوتا ہے، اور مال و دولت جس کے پاس آتا ہے بس اس کے گلے سے، اچھا صرف مال و دولت کی بات نہیں ہے، صلاحیتیں بھی، دی ہوئی صلاحیتیں اللہ کی، پیدا اس نے کیا۔ اللہ اکبر۔ اور انسان یوں فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، قرآن کہتا ہے کہ یہ بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے، پیدا ہم نے کیا، اس کو بولنے کی طاقت ہم نے دی، سننے کی طاقت ہم نے دی، یعنی اوقات اس کی یہ ہے کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے اور باہر گئی ہوئی سانس اندر نہ آئے، تو اس کے پاس ککھ نہیں ہے کہ کچھ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تکبر، اکڑ، یہ پھر زمین میں یوں چلتا ہے کہ شاید اس کے ساتھ کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اس کو اچھی گاڑی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، یہ پھر بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو جیسے جیسے دنیا کے وسائل ملتے جاتے ہیں اس کی اکڑ اوپر سے اوپر چلتی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ انسان جو معیار میں اور سماجی مقام و مرتبے میں نیچے رہ جاتے ہیں، پھر وہ اس کو نظر نہیں آتے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار زندگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے، آپ معیار انسانیت کو بلند کرنے کے لیے تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیونگ سٹینڈرڈ، اپنے جو ذاتی معاملات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شاہانہ طرز زندگی اختیار کر سکتے تھے نا۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، عائشہ اگر میں چاہتا نا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتے۔ اللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض علی ربی لیجعل بطہا مکہ ذہبا، میرے اللہ نے مجھے آفر کی تھی، پیشکش فرمائی تھی کہ اے میرے حبیب تو اگر چاہتا ہے تو میں پورے مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیتا ہوں۔ میرے اللہ نے یہ مجھے پیشکش کی تھی، لیکن میں نے کہا لا یا رب،
فقلت لا یا ربی، میں نے کہا اے اللہ نہیں، سونے کی وادی نہیں بنانی، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ میں نے یہ انتخاب کیا کہ اللہ مجھے یہ طرز زندگی عطا فرما، اشبع یوما واجوع یوما، اللہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں، اس لیے کہ فَإِذَا جُعْتُ، جب میں بھوکا رہوں گا، تضرعتک وذکرتک، اللہ تیرے سامنے گریہ زاری کروں گا، تیرے سامنے عاجزی کروں گا جب بھوکا ہوں گا، تجھے یاد کروں گا۔ وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں گا، حَمِدْتُکَ وَشَکَرْتُکَ، اللہ پھر تیری حمد بیان کروں گا، تیرا شکر کروں گا۔ لہذا شکر بھی چلتا رہے، عاجزی بھی چلتی رہے، گریہ زاری بھی چلتی رہے۔ اللہ اس طرح کا طرز زندگی، اللہ اکبر۔ اور وہ جو یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار فرمایا، کیوں؟ کہ وہ چیز جو انسان کو کہیں تکبر میں مبتلا نہ کر دے۔ آپ نے اس سے، اچھا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا میرے پاس، اور وہ فرشتہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دنوں کی بات ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ اللہ آپ کو سلام دیتے ہیں، جاءنی ملک، میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور آپ نے فرمایا ان حجزتہ تساوی الکعبہ، اس کی جو نا بڑی لمبی چوڑی کمر والا فرشتہ تھا، اس کی کمر اتنی چوڑی تھی جیسے کعبہ، یعنی کعبے جتنی چوڑی کمر والا، اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے ان شئت نبیا عبدا او نبیا ملکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اللہ نے آپشن دیا ہے کہ آپ کو نبی تو بنا دیا ہے، آپ نے شاہانہ زندگی گزارنی ہے یا غلامانہ زندگی گزارنی، نبیا عبدا او نبیا ملکا، کس طرح کا نبی بننا پسند کریں گے، بادشاہ یا غلام؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک طرف دیکھا تو جبریل کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے جبریل کی طرف دیکھا کل مستشیر لہو، اس طرح دیکھا کہ جبریل مشورہ ہی دے دے، تو جبریل نے مشورہ دیا فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَن ضَعْ نَفْسَكَ، جبریل نے مجھے مشورہ دیا کہ نیچے والا آپشن لے لو، تم فقلت نبیا عبدا، میں نے کہا اللہ میں غلامانہ طرز زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ہمیں یہ جو سبق دیا ہے وہ یہ کہ جو اللہ کے ہاں جو معیار زندگی ہے وہ اہم نہیں ہے، معیار انسانیت اہم ہے۔ وہ بلال جو آئے تھے حبشہ سے، اور جس کی شکل بھی عربوں سے نہیں ملتی تھی، سیاہ فام تھے، پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، وہ سیدنا بلال بن گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی میں جنت میں گیا، چاہے معراج والی رات گیا خود عملاً یا خواب میں کبھی جنت میں گیا، تو بلال کیا معاملہ ہے کہ جب بھی میں جنت میں گیا میں نے تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے جنت کے اندر، ایسا معیار بلند ہوا، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ اکڑ کر چلنا یہ تو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور ایک حدیث، وقت ہو گیا، میں صرف ایک حدیث عرض کر لوں، اللہ اکبر، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تاکہ یہ جو اکڑ کر چلنے والی بات ہے یہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ معیار زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، معیار انسانیت اصل چیز ہے۔ یہ جو ہم اپنی میں کو پالتے ہیں نا، میں کو، تو یہ میں ہی مارتی ہے انسان کو۔ وہ کسی نے کہا تھا میں نو مار کے منج کر تے نکی کر کے کٹ۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ کام جو انسان، وہ جائز کام جو انسان کو عمومی طور پر اپنی پسند کے نہیں لگتے نا، ناپسند ہوتے ہیں، وہ جائز کام کرنے چاہیے تاکہ انسان کی میں مرتی رہے۔ مثلاً آپ محلے کی گلی کی نالی صاف کر دیں، اب یہ بالکل آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ مسجد کا وضو خانہ خود دھو دیں اپنے ہاتھوں سے، آپ کسی دن مسجد کی صفائی کر دیں، آپ گھر کی صفائی کریں، آپ وہ کام کریں جو عام طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرے مقام و مرتبہ سے نیچے ہیں،
جو جس چیز کو انسان مقام و مرتبہ سے نیچے سمجھتا ہے، حلال کام، وہ اللہ کے ہاں اس قدر پسندیدہ ہے، سبحان اللہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رزق حلال کے لیے ایسے مقام پر کھڑا ہو جو اس کے سماجی مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کے شایان شان نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بلند آدمی ہے، یہ تو مقام و مرتبے کا آدمی ہے، لیکن وہ حلال رزق کے لیے، حرام کے ذرائع اس کو اور بھی میسر ہیں لیکن وہ حرام کی طرف نہیں جاتا، رزق حلال کے لیے کسی کمتر چیز کو قبول کر لیتا ہے اور ایسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب فرما دیتا کہ اس نے اپنے سے کمتر حلال کے لیے کمتر مقام مرتبہ اس نے لیا، اللہ اکبر۔ لہٰذا وہ کام جو انسان کی میں کو مارنے والے ہیں، کمتر کام، اللہ اکبر۔ تو والد صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ کام جو انسان اپنی اوقات سے نیچے سمجھتا ہے اور وہ حلال کام ہے ان کو کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں عام طور پہ گھوڑے پہ سفر کرنے کا رواج ہوتا تھا، بچپن میں چھوٹے چھوٹے والد صاحب کے ساتھ بڑی دفعہ سفر کیا گھوڑے پہ، اور والد صاحب فرمایا کرتے تھے سفر کے دوران کئی دفعہ میں نے یہ بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی کو دیکھنا ہو نا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کو گھوڑے کی بجائے گدھا پیش کر دیں سواری کے لیے، پھر دیکھیں اس کے تیور کیا ہے، اگر تو اس کے تیور نارمل رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی میں مری ہوئی ہے، اور اگر وہ آدمی گھوڑے کی جگہ گدھا سواری کے طور پر پیش کرنے سے پریشان ہو جاتا ہے اور آپ کے اوپر ناراض ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے میں ابھی موجود ہے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ والوں کے اپنے اپنے معیارات ہیں، اور وہ معیارات کیا ہیں؟ وہ خوف الہی کے اوپر مبنی ہیں، اور انہوں نے میں کو مارنے کے لیے کہ یہ، اور اس نے کہا جی میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ پرے خزانے رب دے جو سٹائے سو لٹ۔ جب انسان اپنی میں کو مار لیتا ہے، مر تو سب نے جانا ہے، لیکن جب موت آئی تو مرا تو کیا مرا، اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اپنی میں کو مارے اور اس طرح سے زندگی گزارے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کے، اور معیار انسانیت بلند ہو، معیار زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو جھونپڑیوں کے اندر بیٹھنے والے، وہ ہو سکتا ہے معیار انسانیت میں بہت بلند ہوں، اور بہت بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے ہو سکتا ہے حیوانات سے بھی نیچے ہوں مقام و مرتبے کے اعتبار سے، اللہ جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپیریزن دیا، آپ تشریف فرما تھے، ایک آدمی پاس سے گزرا، لگتا یوں ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوگا، باڈی گارڈ ساتھ ہوں گے، یعنی انتہائی شاہانہ طریقے سے گزرا ہوگا یہ لگتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ تو صرف یہ ہیں کہ من اشراف الناس، وہ گویا سردار تھا، لوگوں میں سرداروں میں سے تھا۔ بہرحال وہ گزرا تو آپ نے کسی شخص سے پوچھا جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ جناب یہ تو ہوا من اشراف الناس، یہ تو جناب سردار ہے فلاں بستی کا، اور یہ اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے جناب، ان خطب ان کہا، یہ کہیں رشتے کا پیغام بھیج دے، لوگ اپنی بیٹیاں لے کے پھرتے ہیں اس کے پیچھے اس کو رشتہ دینے کے لیے، وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اگر یہ سفارش کر دے کہیں، ہر شخص اس کی سفارش قبول کرتا ہے۔ اللہ، کس طرح کا آدمی ہوگا، کس طرح کا اس کا سماجی مقام و مرتبہ ہوگا، کس طرح کا معیار زندگی ہوگا اس کا، کہ اگر وہ کسی کو رشتہ پوچھ لے تو لوگ سعادت سمجھتے ہیں، یون کہا، لوگ اپنی بیٹیاں دے دیتے ہیں اس کو، ان شفا ان یشفع، اگر وہ سفارش کرے لوگ اس کی سفارش قبول کرتے ہیں، وَإِن قَالَ ان یستمع، اگر وہ بات کرنا شروع کر دے تو لوگ ٹھہر کے اس کی بات سنتے ہیں، ساری دنیا متوجہ ہو جاتی ہے، ہر شخص توجہ سے اس کی بات سنتا ہے، اس کی بات کی بڑی مانتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، وہ گزرا، اب لگتا یوں ہے کہ وہ بالکل سادہ سے کپڑے ہوں گے، بیچارہ سا ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں ہوا من فقراء المسلمین، وہ بڑا کوئی مسکینوں میں سے ایک فقیر تھا، مسلمانوں کے فقیروں میں سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اسی شخص سے پوچھا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے، آپ نے اس سے پوچھا وہ کون؟ وہ کہتا ہوا من فقراء المسلمین، ایسے فقراء سا آدمی ہے مسلمانوں میں سے، اور کوئی نہیں اس کو پوچھتا، کوئی نہیں ہے۔ ان خطب اللہ ینکح،
یہ کہیں سے رشتہ پوچھے نا تو اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، یعنی کیا اس کا سماجی مقام و مرتبہ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ان خطب اللہ ينکحا ان شفع اللہ یشفع، یہ سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش قبول نہیں کرتا۔ وَإِن قَالَ لَا يُسْتَمَعْ، یہ بات کرے تو اس کی بات سنتا ہی کوئی نہیں ہے، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں دیتا، گویا اس کے گھر والے بھی اس کی بات نہیں سنتے، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا، کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ آدمی اس سے بہتر ہے، یہ اتنی بات بھی فرماتے تو معاملہ تو واضح تھا، لیکن ہماری سمجھ میں وہ معیار نہیں آنا تھا، ہماری اکڑ نہیں جاتی، پھر بھی ہمیں انسانیت کے معیار کی سمجھ نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا خیر من ملء الارض ہذا، وہ جو پہلے شخص گزرا ہے اس جیسے لوگوں کی زمین بھری ہوئی ہو تو ان تمام لوگوں سے یہ اکیلا آدمی بہتر ہے۔ ہذا من خیر من ملء الارض ہذا، اللہ اکبر۔ تو ولا تمش فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اکڑ کس بات کی، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ امانتیں ہیں، یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، یہ آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، یہ سماعتیں اللہ کی امانت ہیں، یہ زبان کی یہ قوت گویائی اللہ کی امانت ہے، یہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے، یہ بیٹے یہ اولادیں اللہ کی امانت ہیں، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس نے دی ہے، اس نے واپس لے لینی ہے، امتحان کے لیے دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ امتحان میں ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کا سوال یہ ہے کہ چہرے کا پردہ، اس کے بارے میں علماء نے دونوں طرح کے رائے موجود ہیں۔